السلام علیکم جی، بہت بڑی تازہ ترین خبریں سر جی، نیتن یاہو بال بچ گئے۔ نیتن یاہو کا گھر تباہ ہو گیا لیکن نیتن یاہو بال بچ گئے۔ بڑا زبردست حملہ کیا ہے ایران نے جی، بڑا زبردست حملہ کیا ہے، اور اس کو وہ ساری دنیا مان رہی ہے کہ یہ ایسا ٹارگٹ تھا کہ اگر یہ لگ جاتا تو خس کم جہاں پاک والا مسئلہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے جی، خاص کم جہاں پاک والا مسئلہ ہو جاتا۔ اور انڈین ٹی وی کے مطابق نیتن یاہو ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے، کہیں سیف جگہ پہ ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ انڈین ریڈیو انڈیا ٹی وی کے مطابق ہم آپ کو یہ خبر بتا رہے ہیں، لیکن سر جی حملہ بڑا کمال کا تھا۔ یہی خبر، اس کا انتظار تھا ہمیں کہ یہ والی خبر جناب کیسے آئے گی، کیونکہ انہوں نے جس طرح چن کے ان کے مارے ہیں نا، اب ایران جو ہے نا وہ سنبھل گیا ہے۔ پہلے دن ایران کو بڑا دھچکا لگا تھا سر، اس کی مذہبی قیادت، اس کے سائنسدان، اس کے جرنل سارے جناب یکدم اتنا بڑا حادثہ ہوا، اور اپنوں کی مخبری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ حملہ کامیاب ہوا، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل وہ ایسے کہتے ہیں نا، جیسے بکل دے وچ چور نہیں اڑیو، بکل دے وچ چور۔ وہ بکل میں چور بیٹھا تھا، اس نے ساری معلومات دیں ایک کی، ایون جو کہہ رہے ہیں کہ جو پاسداران کا وہ تھا رہنما یا صدر یا جو لیڈر تھا، وہ اپنی بیٹی کے گھر سو رہا تھا، بیٹی کے گھر، تو وہاں پہ بھی اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہا تھا، تو وہاں پہ حملہ ہوا تو بیٹی بھی شہید ہو گئی، اور وہ بھی۔ اتنی زبردست انہوں نے کسی نے غداری کی ہے اور مخبری کی ہے سر، غداری اور مخبری۔ ان غداروں کو پہچانو اے پاکستانیوں، آپ بھی غداروں کو پہچانو، آپ کے اندر بھی غدار بیٹھے ہیں، یہ اڈیالوی اور سارے، ان کو پہچانو، یہ وہی لوگ ہیں، یقین کرو یہ وہی لوگ ہیں۔ آپ ان کے کسی بھی لاگر کی بات سن لیں۔ سید عاصم منیر امریکہ گئے ہی نہیں، تو انہوں نے وہاں پہ ڈرامہ کر کے عاصم منیر کے خلاف، مجھے بتائیں کوئی اپنی فوج کے خلاف بھونکتا ہے؟ نہیں نہ بولتا، تو یہ بھونک رہے ہیں وہاں پہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو وہاں جا کے ریڈ وارنٹ جاری کرو اور پکڑو۔ یہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت دور بیٹھے ہیں اور ہمیں کوئی یہاں سے نہیں بچا سکتا۔ ان کو پکڑو، یہ بہت دشمن ہے، ملک دشمن بن چکے ہیں۔ یہ جیسے بھی ادھر پیدا ہوئے نا، اب یہ ملک دشمن بن چکے ہیں، یہ کسی کی پیرول پہ ہیں، یہ پیسہ وغیرہ یہ ساری دنیا میں چلتا ہے۔ ایران میں بھی ایسے ہی لوگ بکے ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہی، یہی پارٹی ہے ایک جو فتنہ پارٹی ہے، جو پاکستان کے خلاف اور آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں۔ سر میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے اور کس طریقے سے غداری ثابت کی جا سکتی ہے جی؟ ادھر ماتھے پہ لکھا جائے گا غدار، یہی غدار ہیں بالکل۔ یہ موجودہ وقت کے میر جعفر، میر صادق اور میر عمران ہیں۔ یہ ان سے پاکستان کو بچانا ہوگا اور بڑا زبردست قدم اٹھانے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایران کی بات میں کر رہا ہوں سر جی، ایک تو نیتن یاہو بچ گیا ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ نہیں بچے گا۔ آپ کو اور بڑی خبر دے رہے ہیں، اس سے بھی بڑی خبر دے رہے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ رات کو خیبر حملے ہوں گے۔ سر جی ویسے بھی رات میں تو پتہ ہے نا، فرشتے یا جنات آ جاتے ہیں جو اسرائیل کی تباہی کرتے ہیں۔ تو اسرائیل کا جو شہر ہے نا، یہ 3-4 شہر ہیں، وہاں سر جی انہوں نے ملیہ میٹ کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ ایران نے عبرانی زبان میں ایک انہوں نے وہ میسج بھیجا ہے ان کو کہ جناب ایسے کریں کہ آپ پورا اسرائیل خالی کر دیں، ہم نے اسرائیل کا کونا جو ہے وہ تباہ کر دینا ہے۔ بالکل یہ ایران والوں نے کہا ہے عوام کو کہ آپ نکل جائیں یہاں سے، ہم نے ان کا کونا تباہ کر کے رکھ دینا ہے۔ اور اس کے جواب میں پھر
انہوں نے بھی اسرائیل نے بھی اعلان کروایا ہے فارسی زبان میں کہ جناب ہم تہران اور مشہد اور شیراز اور ان علاقوں پہ حملہ کریں گے تو وہ یہاں سے آپ خالی کر جائیں۔ مقابلہ لگا ہوا ہے نا سر جی، مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایران نے ایک بات کی ہے، ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، ڈیولپنگ سٹوری جیسے ہوتی ہے نا۔ ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل اب حملہ نہ کرے تو ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، ہم ان کے ہر حملے کا صرف جواب دے رہے ہیں، ہم جواب نہیں دیں گے۔ آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں جی؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پہلے ایران نے کل کہا تھا کہ ہمیں 2 ہفتے دیے جائیں اور ہم ان 2 ہفتوں میں ہمارے ساتھ کوئی صلح صفائی کی بات نہ کی جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ 2 ہفتے دیے جائیں۔ اب وہ آج ان کا بیان آیا ہے کہ اگر اسرائیل حملہ نہیں کرے گا تو پھر ہم بھی چپ رہیں گے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ذرا یہ بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، اور اسرائیل نے دوسری طرف اسرائیل نے امریکہ سے باقاعدہ امداد کرنے کی ریٹن درخواست کر دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سٹوری ہے، یہ اس کے الٹ ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی، امریکہ ویسے منافق ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ذہن میں۔ اور سر جی 71 کی جنگ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ امریکی بیڑا آ رہا ہے، امریکی بیڑا آ رہا ہے، یاد ہے؟ میرے جیسے بزرگوں کو یاد ہوگا۔ تو امریکی بیڑا نہیں پہنچ سکا تھا اور جنگ بند بھی ہو گئی تھی۔ تو اب بھی امریکہ یہی کہہ رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے مکمل طور پہ امریکہ، انڈیا کے ساتھ ہے مکمل طور پہ امریکہ، لیکن اوپر سے نا گونگلوؤں سے مٹی جھاڑ رہا ہے اور لک بزی ڈو نتھنگ۔ میں کھڑا ہوں نا وہاں، یہ ٹرین چل رہی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو امریکہ جو ہے نا وہ مکمل وہ منافق ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ وہ اسے پتہ ہے کہ ایران نے کرارا جواب دیا ہے نا، ایران نے، تو اب وہ جناب اس کے اوپر وہ کر رہا ہے، صلح کی باتیں کر رہا ہے، امن کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک، صلح کی اور امن کی بات کر رہا ہے۔ پہلے تو نہیں کر رہا تھا، پہلے تو کہتا ہے مجھے حملے سے بھی پہلے اس نے بتایا تھا۔ بہرحال اب وہ کہہ رہا ہے میں امن کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے مصر اور ایتھوپیا کی بھی صلح کرائی، میں نے انڈیا اور پاکستان کی بھی صلح کرائی، اور میں نے یہ وہ، پہلے تو غزہ کی صلح تو اس نے نہیں کرائی، جہاں وہ جیت رہے ہوتے ہیں، جہاں انڈیا ہار رہا تھا تو یہ سامنے آئے ہیں نا۔ تو یہ بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اس کے اوپر ساری پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ایران کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ کی دوغلی پالیسی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور باقی سر جی اگر لوکل خبریں دیکھیں تو بہت بڑا ایک یہ بھی میزائل ہی کہہ رہے ہیں، 4 روپے 80 پیسے پٹرول، تقریباً 5 روپے کہہ لیں پر لیٹر، اور 7 روپے سے بڑھ کے تقریباً 8 روپے کا ڈیزل، یہ مہنگا ہوا ہے۔ نہیں سر جی یہ تو پھر غلط ہے نا، بجٹ پاس ہونے سے پہلے اتنی آپ نے مہنگائی کر دی ہے، یہ بات تو بہت ہی غلط ہے۔ بجٹ سے پہلے اتنی مہنگائی نامنظور ہے، یہ نامنظور ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سر جی، اس کے اوپر ہم تبصرہ انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارا، ٹھیک ہے۔ باقی تو مین چونکہ جنگ کا مسئلہ ہے تو وہ چھوٹے موٹے پھر مسئلے نہیں آتے۔ ابھی ہمارا جو مطالبہ ہے قانونی ٹی وی کا کہ ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کی جائیں، 3 ریٹائرڈ پینشنر کی پینشن ڈبل کی جائے، اور EOBI والے جو ملازمین ہیں جن کی 10,000 ہے شروع سے اب تک، ان کو 10 سے 20,000 کی جائے، ان کی بھی ڈبل کی جائے۔ یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ نہیں ہے، جیسے آپ نے اپنی MNA MPA سپیکروں اور ان سارے کی بڑھائی ہیں نا، تو یہ تو بیچارے بالکل حقدار ہیں
حقدار ہیں. تو اس کو بھی ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں تاکہ آپ کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں نا تو یہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. آپ کمنٹس کریں گے, آگے ویڈیو شیئر کریں گے, ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے تو یہ چیز آگے جائے گی. جتنی زیادہ آگے جائے گی. اب میں نے پوری مہم چلائی تھی, آپ کو پتہ ہے قانونی ٹی وی نے سب سے پہلے کہ سید عاصم منیر جو ہے وہ امریکہ نہ جائے امریکہ. ہم نے بالکل سب سے پہلے, آپ کو پتہ ہے میں نے یہ آواز اٹھائی تھی اور آپ لوگوں نے پھر کہا ہاں جی ہاں بالکل نہ جائے, اور وہ 20-20 ہزار تک ویڈیو گئی ہیں تو اس کا پھر اثر ہوا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں جاتے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. قانونی ٹی وی جو ہے وہ آپ کا ٹی وی ہے, میرا تو یہ ہے ہی نہیں ٹی وی. ٹھیک ہے سر جی, اوکے سر, اللہ حافظ.